السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں داعش کے 5 کیمپ قائم ہیں۔ بھارت کشمیریوں کی نسل کشی، کیمیکل ہتھیاروں، جبری گمشدگیوں اور جھوٹے جنگی آپریشن میں ملوث ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر مشتمل ڈوسیئر جاری کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی کے انتقال کے بعد نئی دہلی انتظامیہ اور اس کی فوج کی انتہائی منفی سوچ مزید واضح ہو گئی۔ سید علی گیلانی کے کفن اور دفن سے متعلق امور میں بھی تعصب کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے بڑے جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والے ملک کا چہرہ بے نقاب کریں گے۔ گزشتہ روز پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق ڈوسیئر 131 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈوسیئر کا پہلا حصہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم، مقبوضہ وادی میں متحرک تحریک اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزیوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ ڈوسیئر محض قیاس پر مبنی نہیں بلکہ اس میں بھارتی مظالم کے 113 حوالہ جات ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے مزید بتایا کہ 26 حوالہ جات انٹرنیشنل میڈیا سے لیے گئے ہیں، 41 بھارتی اور 32 حوالہ جات بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جنگی جرائم کے 3432 کیسز کا تذکرہ ہے۔ 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو جنگی جرائم مرتکب کرنے میں ملوث تھے۔ ان میں ایک میجر جنرل سطح کا افسر بھی شامل ہے، اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ اس میں جنگی جرائم میں 1 میجر جنرل، 5 بریگیڈیئرز، 4 آئی جیز، 7 ڈی آئی جیز، 131 کرنلز، 186 میجرز اور کیپٹنز ہیں اور 118 یونٹس کا بھی تذکرہ کیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث رہی ہیں۔ بھارتی مظالم کی وجہ سے 1 لاکھ بچے یتیم ہوئے، 1 لاکھ املاک کو دانستہ طور پر نقصان پہنچایا گیا۔ اسلحہ رکھ کر مظلوم کشمیریوں کو گرفتار کیا جاتا ہے کہ تحریک کو نقصان پہنچے۔ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب تمام حقائق دنیا تک پہنچائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں قتل کیے گئے نوجوانوں سے متعلق بھارتی افسران کی آڈیو بھی سنائی گئی۔ ڈوسیئر میں شامل معلومات شیئر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے 6 اضلاع کے 89 گاؤں میں 8652 اجتماعی قبریں دریافت ہوئیں، جن میں سے 154 قبروں میں 2 افراد جبکہ 23 قبروں میں 17 سے زائد افراد کی لاشیں تھیں۔ بھارتی فوج نے 2017 سے مقبوضہ کشمیر میں کیمیکل ہتھیار استعمال کیے جس سے 37 کشمیری جاں بحق ہوئے، جبکہ 2014 سے اب تک بھارتی فورسز کے ہاتھوں 3850 عصمت دری کے واقعات پیش آئے، 650 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ ڈوسیئر میں دی گارجین کا حوالہ دیا گیا کہ 10,000 کشمیریوں کو جبری لاپتہ کر دیا گیا۔ یورپی یونین پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آپ انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں لیکن بھارتی تسلط پر آپ کا کوئی مؤثر موقف سامنے آتا اور نہ دہلی پر دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ بھارت داعش کی سرپرستی کر رہا ہے۔ 5 ٹریننگ کیمپوں میں سے 1 گلمرگ مقبوضہ کشمیر میں، 3 راجستھان میں اور 1 اتراکھنڈ میں ہے۔ ریاستی تربیتی یافتہ داعش کے جنگجو کشمیریوں کی تحریک میں شامل ہو کر انڈیا اس تحریک کو عالمی دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی انڈیا کی جانب سے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ڈوسیئر پیش کر چکا ہے۔ اب داعش جنگجو تیار کرنے کے ثبوت بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ صرف 2016 سے اب تک 72 ایسے نوجوانوں کو قتل کیا گیا جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ان میں 47 گریجویٹ، 15 ماسٹر ڈگری ہولڈرز اور 10 ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز تھے۔ اچھا یہ دیکھیں، بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے، اس میں کوئی بات ڈھکی چھپی ہے نہیں۔ انٹرنیشنل دہشت گرد تنظیم داعش کی سرپرستی ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بھارت اس میں شامل ہے۔ اور پچھلے دنوں جس طرح افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران جو امریکہ پر حملے ہوئے، وہاں پہ بم دھماکے ہو، اس میں بھی بھارت یعنی شامل ہے، داعش کے کیمپس اس کے پاس ہیں۔ تو امریکہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر کڑا ایکشن لے۔ اس کے فوجیوں کے قتل میں پاکستان یا افغان طالبان کا نہیں بلکہ داعش کا ہاتھ ہے، اور وہ داعش کہاں پنپ رہی ہے؟ انڈیا میں پنپ رہی ہے۔ 1 کیمپ اس کا مقبوضہ کشمیر میں ہے اور باقی 4 کیمپ بھارت کے دوسرے علاقوں میں ہیں۔ تو اس کے اوپر انٹرنیشنلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھارت کے اندر دہشت گردی کی کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ داعش کے علاوہ ظاہر ہے داعش سے پہلے بھی وہاں پہ کیونکہ بھارت کے اندر جو حکومت اس وقت چل رہی ہے مودی سرکار کی 2012 سے، وہ مسلسل دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور
دہشت گرد حکومت ہے، اس کا مودی سرکار خود دہشت گردیوں کے حامی ہیں اور خود ان کا ایک دہشت گرد ٹولے سے تعلق رہا ہے، اور ابھی وہ ان کے اقدامات بھی مسلسل اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے مزید حکومت پاکستان کو اور اقوام متحدہ کو چاہیے کہ بھارت کی مظالم اور بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت، اور پاکستان کو چاہیے کہ اس کی مزید اچھی طرح سے سفارتکاری کریں اور اس کام کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے اچھی طرح سے بے نقاب کریں۔ جب تک کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ثابت نہیں ہوتا، اس کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ثبوت بین الاقوامی میڈیا پر دکھانا چاہیے، اور جو ہمارے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اس کے ثبوت بھی بین الاقوامی میڈیا پر دکھانے چاہیے، اور بین الاقوامی میڈیا کے صحافیوں کو ساتھ اس طرح کے ڈوزیر پیش کرنے چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح کی میٹنگز ہونی چاہیے کہ جس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور بھارت جو مظالم کر رہا ہے کشمیریوں کے اوپر اور اپنے ملک کے اندر موجود مسلمانوں کے اوپر اور دیگر اقلیتوں کے اوپر، اس کے اوپر تفصیلی تفتیش ہونی چاہیے، اور اس کو اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے، اور اقوام متحدہ کے اندر کوئی اس چیز کا اضافہ کیا جائے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں کیوں ناکام ہے، اور اگر واقعی اقوام متحدہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہے، اپنے ان چیزوں کو عمل درآمد کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی اگر پاسداری بھارت نہیں کرتا تھا، یا تو بھارت کے خلاف کارروائی ہو، اور یا پھر اقوام متحدہ کا وجود ختم کر دیا جائے کہ ایسی تنظیم، بین الاقوامی تنظیم کا کیا فائدہ جو 70 سالوں سے اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں پر عمل درآمد نہیں کروا پا رہی ہے۔